بدعت اس کو کہتے ہیں ایسا کام جس کا داعی اور محرک خیر القرون میں موجود ہو، اس کے باوجود اس کام کو نہ کیا گیا ہو، اور آج اگر کوئی اس کام کو کرے اور اس کو شریعت سمجھ کے کرے اور نہ کرنے والے پر نکیر کرے، یہ بدعت کہلائے گا۔ یہ بڑی جامع تعریف ہے۔ حضرت استاد جی دامت برکاتہ العالیہ اس تعریف کو فرماتے ہیں۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مطالعہ بریلویت میں اسی سے ملتی جلتی تعریف لکھی ہے کہ ایسا کام جس کا داعی اور محرک خیر القرون میں موجود ہو، اس کے باوجود وہ کام نہ کیا گیا ہو، اور آج اسی کام کو کرنا، شریعت سمجھ کے کرنا، نہ کرنے والے پر نکیر کرنا، یہ بدعت کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ میلاد النبی مناتے ہیں، کیوں بھائی؟ اس کا داعی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، تو بھائی یہ جو محبت بڑھنے والا داعی ہے، یہ دور نبوت میں موجود تھا یا نہیں؟ دور صحابہ میں موجود تھا، تابعین تبع تابعین میں موجود تھا۔ اس کے باوجود بھی اس داعی کے پیش نظر کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی تبع تابعی نے اس کو شروع نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کسی کو شروع کیا جا رہا ہے اور بنیاد وہ رکھی جا رہی ہے اور اس کو شریعت سمجھا جا رہا ہے، اور نہ کرنے والوں پر فتوے لگائے جا رہے ہیں، کبھی گستاخ ہونے کا، کبھی کافر ہونے کا، تو یہ جو کام ہوگا یہ بدعت کہلائے گا۔ تو یہ باقی بدعت صحیح اور حسنہ کے بارے میں نے عرض کیا، یہ تقسیم لغوی ہے، تقسیم شرعی نہیں ہے۔